تازہ خون لے کر پیر صاحب کے پاس پہنچا اور پیر صاحب نے خون کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک تازہ خون ہے یہ، آج ایک عمل میں استعمال ہونا ہے۔ اور اب مجھے تم سے یہ پوچھنا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر رات کو بھی تمہاری ضرورت پڑے تو تم یہاں پر میرے پاس رک سکتے ہو؟ اس نے کہا، جی میں اپنے گھر سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا، نہیں، گھر سے نہیں پوچھنا، تمہیں رکنا پڑے گا۔ میں نے تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم رکھ سکتے ہو، میں نے تم سے اس لیے پوچھا ہے کہ ایک دن کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں 4 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے میرے ساتھ رکنا پڑے، تو تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سارا دن تم گھر رہا کرو، رات کو تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ تم اپنے گھر والوں کو یہ کہو گے، میری نائٹ ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، میں اب رات کو کام کیا کروں گا، دن کو سویا کروں گا۔ اور ایسے ہی اس نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ جہاں پہ میری نوکری ہوئی ہے، جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں، وہاں پہ اب میری نائٹ شفٹ شروع ہو گئی ہے۔ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، دن کو میں گھر پہ سویا کروں گا اور رات کو کام کیا کروں گا۔ کیونکہ اس نے گھر اب پیسے دینے بھی شروع کر دیے تھے، ماں کو اس نے کہا تھا میں مہینے کے مہینے دیا کروں گا۔ اب وہ اتنا آتے جاتے اس کو ٹائم ہو گیا تھا کہ 1 مہینے اس نے ماں کو پیسے بھی دے دیے تھے۔ خرچے کے لیے پیر صاحب اس کو تھوڑا سا الگ سے دیتے تھے اور مہینے کے پیر صاحب نے اس کو دے دیے تھے۔ اس کام کے بعد پیر صاحب نے اس کو کہا، کل سے رات کے ٹائم پہ میرے اس کمرے کے اندر تم موجود ہوگے۔ رات کے ٹائم وہ پہنچ گیا۔ پہلی رات ایسا ہوا، پیر صاحب نے اس کو کہا، یہاں میرے پاس بیٹھو اور یہ چھری اٹھاؤ، میں اس طرح دائرہ کڑا لگاؤں گا، تم نے بھی اس طرح چھری سے دائرہ کڑا لگانا ہے۔ میں پڑھتا رہوں گا، تم بھی میرے ساتھ اس طرح اونچی آواز میں پڑھتے رہو گے۔ دائرہ کا کڑا لگا کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پیر صاحب نے چھری کے ساتھ دائرہ کڑا لگایا، زمین کے اوپر حصار کھینچا اور اس کے بعد اس کو بھی چھری پکڑائی اور کہا، جو میں پڑھتا جاؤں تم بھی پڑھتے جاؤ۔ پیر صاحب پڑھتے گئے، اس نے بھی اسی طرح دائرہ کڑا لگا لیا، اور جب وہ بیٹھ گئے تو پیر صاحب اس کو پہلے جو ایک لفظ بتا چکے تھے، اس لفظ کو تم نے پڑھتے رہنا ہے۔ جب تک میں اپنا دائرہ کڑا ختم نہ کروں، تم نے بھی ختم نہیں کرنا۔ پہلی رات ایسا ہی ہوا، پیر صاحب کیا پڑھتے رہے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن مسلسل اس لفظ کو وہ بار بار پڑھتا رہا جو پیر صاحب نے اس کو کہا تھا۔ یہاں تک کہ تقریباً 2.5 سے پونے 3 گھنٹے بعد پیر صاحب نے جب اپنا دائرہ کڑا اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے جس طرح بند کیا تھا، اسی طرح واپس الٹا سرکل لگا کر کھولا اس دائرے کڑے کو، اور اسی طرح اس کو بھی چھری دے کے کہا، کھولو اور پڑھو۔ اس نے بھی کھول دیا۔ پیر صاحب نے کہا، اب تم سونا چاہو تو یہاں پہ سو سکتے ہو، کیونکہ میں بھی سونے لگا ہوں، تمہارا آج کا اتنا ہی کام تھا۔ تو وہ سمجھا یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، اس میں تو کچھ بھی ایسی رکاوٹ نہیں، کچھ بھی ایسا مشکل نہیں ہے۔ وہ بھی وہاں پہ سو گیا۔ کچھ راتیں مسلسل اسی طرح پیر صاحب کچھ پڑھنے کے لیے اس کو لفظ بتاتے، وہ لفظ پڑھتا اور پیر صاحب بیٹھ جاتے۔ لیکن ایک رات پڑھنے سے پہلے جب وہ وہاں پہ بیٹھے تو پھر اس کو فرمائش ہوئی، کل تم نے پھر سے تازہ خون لے کے آنا ہے۔ اگلے دن وہاں پہ پھر پہنچا، اسی طریقے اس نے خون حاصل کیا، اور آج جب پہنچا تو پیر صاحب نے اس کو کہا، اس خون پہ میں پڑھوں گا، جب ہم دونوں اٹھیں گے تو اس کو ایک گھونٹ بھی نہیں، تھوڑا سا کے اندر تمہارے یہ خون چلا جائے، اسی طرح میں بھی پیوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے استاد جی۔ اور وہ پڑھتے رہے، اور جب دائرہ کڑا ختم ہوا دونوں کا تو پیر صاحب نے پڑھائی کر کے پھونکا اس خون کے اوپر۔ پہلے خود تھوڑا سا پیا جو چھوٹے سے برتن میں تھا، پھر اس کے آگے پیش کیا، اس نے بھی اس کو تھوڑا سا پی لیا کہ خون اس کے اندر بھی چلا گیا۔ وہ ایک بات پہ بہت خوش تھا کہ جلد ہی میں امیر ہونے والا ہوں، جلد ہی میرے تمام خواب پورے ہونے والے ہیں۔ اگلے دن اس کو پیر صاحب نے کہا، اب تم نے میرے ساتھ ایک اور کام کرنا ہے، کل تم ٹائم سے تھوڑا جلدی آنا۔ اگلے دن شام کو وہ پہنچ گیا اور پیر صاحب نے اس کو ساتھ لیا۔ دربار کے پیچھے پیر صاحب کا حجرہ ٹائپ بہت بڑا کافی کھلا سا کمرہ تھا، اس سے فاصلے پر ایک قبرستان تھا۔ یہ کافی پرانا قبرستان تھا، کچھ قبریں بہت پرانی تھیں۔
رات کا تقریباً کوئی 10 بجے کا ٹائم تھا۔ پیر صاحب جب اس کو ساتھ لے کے چل رہے تھے تو آج وہ حیران اس بات پہ تھا کہ جس چیز کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ زمین کھودنے والا اوزار تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جس چیز کو پیر صاحب نے مجھے پکڑایا ہے اور میں نے اس کو کندھے پر رکھا ہوا ہے، ہم ضرور کوئی قبر کھودنے جا رہے ہیں۔ وہ ڈر رہا تھا، اس کو قبرستان، مردہ، کفن، رات کی تنہائی، اس طرح کی باتوں سے ڈر لگتا تھا، لیکن پیر صاحب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر حوصلہ تھا اور وہ چلتا ہوا پیر صاحب کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ جب تک وہ قبرستان میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کدال جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوا تو سمجھ گیا کہ ہم قبرستان میں جا رہے ہیں۔ قبرستان میں وہ جیسے ہی داخل ہوئے تو پیر صاحب اس انداز میں اندر چل رہے تھے جیسے آنکھیں بند کر کے بھی وہ اس قبرستان میں جا سکتے ہیں۔ روشنی اس وقت پیر صاحب نے کی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی ٹارچ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جھاڑیاں تھیں، بڑی بڑی جھاڑیاں، جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ کافی عرصے سے یہ قبرستان ویران ہے، یہاں پر لوگ آتے نہیں ہیں، جھاڑیوں کو کوئی کاٹتا نہیں ہے۔ قبریں بے ترتیب تھیں، کوئی ٹوٹی پڑی تھی تو ایسے تھیں کہ ان میں سوراخ ہوئے پڑے تھے، بہت پرانی قبریں تھیں، اور کوئی اینٹوں کی بھی قبر تھی تو وہ بھی اینٹیں بہت پرانی ہونے کی وجہ سے سائیڈوں پر گری ہوئی تھیں۔ قبرستان کا اپنا خوف ہوتا ہے جو اس وقت بشیر کے دل میں تھا۔ وہ اپنے آپ کو قبروں سے بچاتا ہوا جا رہا تھا تاکہ اس کا پاؤں قبر پہ نہ پڑے، لیکن پیر صاحب اس انداز میں آگے جا رہے تھے جیسے ان کو راستہ رٹا ہوا ہو، اس راستے پر وہ پہلی دفعہ نہ آ رہے ہوں بلکہ کئی دفعہ اس راستے سے گزر چکے ہوں۔ اس کو پریشانی آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کو کانٹے بھی کسی جگہ پہ سائیڈوں سے چبھ گئے تھے۔ چلتے چلتے اس رات کی تاریکی میں جہاں پہ گھنے درخت اس انداز میں سر پھیلائے کھڑے تھے جیسے کوئی بڑی بڑی چڑیلیں وہاں پہ کھڑی ہوں، جن ہوں جو بازو کھول کے کھڑے ہوں۔ قبرستان کی ایک اپنی خاموشی تھی اور ان قبروں میں لیٹے ہوئے مردے اس کا دل کہہ رہا تھا کہیں کوئی باہر نکل کر اس کی ٹانگ کو نہ پکڑ لے۔ اس کی خوف سے جان نکلی جا رہی تھی، لیکن پھر ایک سہارا تھا، پیر صاحب استاد جی ساتھ تھے۔ وہ چلتے چلتے تقریباً اس قبرستان کے آخری حصے کی طرف پہنچے تو وہاں ایک کافی پرانا کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس انداز کا کمرہ تھا جیسے کوئی دربار کے لیے بنایا جاتا ہے، یا آج کل بھی بہت سارے قبرستانوں میں کوئی قبر بنا کر اس کے ارد گرد چار دیواری بھی کر دی جاتی ہے اور اس پر چھت بھی ڈال جاتی ہے تو وہ ایک کمرہ سا بن جاتا ہے۔ پیر صاحب جب اس کمرے کے قریب پہنچے، ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، ارد گرد انہوں نے اس انداز میں دیکھا جیسے کوئی پیچھے آ تو نہیں رہا، اور جب وہ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اس کمرے کا تالا کھولا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور اس کو آواز دی، بشیر اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو بشیر نے دیکھا کمرہ کافی بڑا تھا جس میں ایک سائیڈ پر قبر بنی ہوئی تھی، دروازے کے بالکل ساتھ قبر تھی اور قبر کے ساتھ والا جو حصہ تھا وہ بالکل خالی تھا۔ یہاں پہ ایک لائن کے اندر تقریباً 4 قبریں بن سکتی تھی۔ یہ کمرہ اس انداز میں بنا تھا کہ جو اس کا دروازہ تھا وہ بالکل کونے پہ تھا، درمیان میں نہیں تھا، یعنی کہ جو فرنٹ کی اس کی دیوار، اس کے کونے پہ دروازہ تھا اور دروازے کے بالکل سامنے قبر، اور قبر کے لیفٹ سائیڈ پر خالی جگہ تھی۔ پیر صاحب نے جو خالی جگہ تھی اس پر نشان لگاتے ہوئے کہا، اس کو کھودنا شروع کر دو جیسے قبر کھودی جاتی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے استاد جی۔ کیونکہ رازدار اب وہ بن چکا تھا، شاگردی میں آ چکا تھا، عہد و پیمان ہو چکے تھے، ایک دوسرے کو وعدے دے چکے تھے اور وہ قسمیں کھا چکا تھا، حلف بھی دے چکا تھا کہ وہ غداری نہیں کرے گا، نہ ہی وہ اب واپس جائے گا، نہ ہی چھوڑ کے جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی اس کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ چھوڑ کے جائے گا تو وہ اپنے عمل کے ذریعے اس کو مار دیں گے، تو اس لیے اب اس کو سب کچھ کرنا تھا۔ یہ تو ایک آسان سا کام تھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن جب پیر صاحب نے کہا یہ قبر کھودنی ہے تو اس نے کھودنا شروع کر دیا۔ جب کافی کھود چکا تو پیر صاحب نے کہا، ریسٹ کر لو، یہاں تک کہ جو مٹی جمع ہو گئی تھی پیر صاحب نے اس کو باہر پھینکو۔ اب یہ قبر کھودنے کا جو عمل تھا یہ ایک رات میں مکمل نہیں ہو سکتا تھا، تقریباً 3 سے 4 راتیں لگ گئیں اس قبر کو کھودتے ہوئے۔ جب 8 فٹ تک کھدائی ہو گئی تو پیر صاحب نے کہا، اب سائیڈ سے کھودو۔ اس نے سائیڈ سے کھودنا شروع کیا، یہاں تک کہ سائیڈیں بھی کھود لیں تو پیر صاحب نے کہا، اب اندر کی طرف کھودو۔ وہ سمجھ نہ پایا تو اس نے پھر کہا، نیچے کی طرف لے کے جانا ہے۔
یعنی اگر یہ قبر 8 فٹ نیچے تھی تو اب دوسری سائڈ پہ 8 فٹ کے نیچے کھدائی ہو رہی تھی، اتنی کہ 2 شخص اس کے اندر بیٹھ سکیں۔ تقریباً 2 سے 3 دن اس کام میں بھی لگ گئے۔ یہ پہلی قبر سے مشکل کام تھا، لیکن جیسے کیسے اس نے قبر کھود لی۔ جس رات انہوں نے چلہ شروع کرنا تھا، اس سے ایک رات پہلے جب وہ پہنچے تو کمرے کے باہر پیر صاحب کا کوئی شاگرد یا کوئی مرید دن کے ٹائم ایک پھٹا رکھ گیا تھا۔ لکڑی کا بہت بڑا پھٹا تھا۔ جب وہ اندر دونوں داخل ہوئے تو پیر صاحب نے اس کو کہا، جب ہم اس قبر کے اندر ہوں گے تو اس پھٹے کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دو اور اس کو اٹھا کر قبر کے اوپر رکھنا تاکہ قبر چھپ جائے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور اس پھٹے کو قبر کے اوپر رکھ دیا گیا کہ اگر کوئی آ بھی جائے دیکھ بھی لے، دروازہ وہ بند کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی پھٹا رکھا ہوتا تھا، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی تھی کہ وہ زمین کا حصہ معلوم ہو، کوئی پہچان ہی نہ سکے، دیکھ ہی نہ سکے کہ نیچے ایک قبر ہے۔ اور انہوں نے پڑھائی کی اور پڑھائی کر کے پہلی رات تو ایسا کچھ بھی نہ ہوا، وہ واپس آ گئے۔ اگلی رات اس کو پیر صاحب نے کہا، کل تم نے مجھے کسی انسان کا خون لا کے دینا ہے۔ کل جو ہم چلہ کریں گے یہ 41 دن کا ہمارا چلہ ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ کل تم نے مجھے ایک انسان کا تازہ خون لا کے دینا ہے جو کل ہم نے چلے میں استعمال کرنا ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر پریشان ہو گیا کہ وہ انسان کا خون کہاں سے لے کر آئے، لیکن پیر صاحب کا آرڈر تھا اور اس کے دل میں وہ جنون تھا، اس نے امیر ہونا تھا۔ وہاں سے جب گیا تو سوچتا رہا، میں کیا کروں؟ پیر صاحب نے کہا تھا، ایک رات بھی چھٹی نہیں ہو سکتی، یہ کام ہمیں فوری طور پر کرنا ہوگا۔ اور وہ دن کے ٹائم میں ہی پیر صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی رستہ ہی دکھا دیجئے، میں کیسے کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو پیر صاحب نے اس کو کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں، فلاں جگہ کے اندر ایک نشے والا شخص بیٹھا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ اکثر بے ہوش ہوتا ہے، وہ جس وقت بے ہوش ہو تو تم جا کے اس کا خون نکال دینا۔ وہ اتنا رستہ تھا جو پیر صاحب نے دکھا دیا تھا۔ آگے کہا، تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اس جگہ پہ پہنچا، اس شخص کو اس نے دیکھا، شام کو وہ واقعی نشہ کر کے بے ہوش ہوا پڑا تھا، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خون کیسے نکالے، لیکن ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ آخر اس نے اس کی انگلیوں والی جگہ پہ نیچے سے برتن رکھا اور اس کی 2 انگلیاں کاٹ دیں اور اس کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو نشے میں دھت پڑا بے ہوش پڑا تھا، وہ نشے کے اندر بڑبڑانا شروع ہو گیا، بولنا شروع ہو گیا۔ تو اس نے اس کو اس انداز میں خاموش کرایا کہ منہ پہ ہاتھ رکھا اور جلدی سے اس کے ہاتھ کے اوپر پٹی یا کپڑا وغیرہ کس کے باندھ دی تاکہ اس کا خون رک جائے۔ اتنا اس کو ضرورت تھا، کیونکہ زیادہ نہیں چاہیے تھا، تھوڑا سا چاہیے تھا۔ آدھے کپ کے برابر جو ایک چائے والا کپ ہوتا ہے اس نے نکال لیا اور پٹیاں کر دیں۔ وہ پیر صاحب کے پاس لے گیا اور اسی رات بھی بیٹھ کے اسی طرح وہ وظیفہ کرتا رہا۔ پیر صاحب پڑھتے رہے اور پڑھتے اسی خون پہ اس نے دم کیا، خود بھی پیا اور بشیر کو اشارہ کیا، اس نے بھی پیا۔ 2 راتیں وہ اسی طرح پڑھتے رہے۔ پھر ایک رات آئی جس میں پیر صاحب نے اس کو کہا، اب قبر سے ایک مردہ نکال کے لاؤ۔ اس نے پوچھا، پیر صاحب مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر تازہ مردہ ہے، ہڈیاں ہیں، ڈھانچہ ہے یا کیا ہے؟ پیر صاحب نے کہا، میں تمہیں بتاؤں گا تازی قبر کون سی ہے۔ تازی سے مراد جس کو دفنائے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے ہوں۔ اور پیر صاحب نے اس کو بتایا، یہ قبر ہے، اس کے اندر ایک خاتون ہے، اس کو تم کھودو اور اس کے اندر سے کفن میں لپٹی خاتون کو نکال کے لاؤ۔ یہ ایک بھیانک کام تھا، بہت ہی خوفناک کام تھا، لیکن اس کو کرنا تھا، واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ واپسی کا سوچتا تو موت تھی اور پیر اس کو کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ پیر کو جان گیا تھا اتنے عرصے کے اندر کہ وہ بہت ہی سخت مزاج ہے، بہت ہی کم گو ہے، مریدین کا اس کا سلسلہ ہے، اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت ہی خبیث انسان ہے، شکل ایک ایسی بنا کے بیٹھا ہے، اندر سے وہ پورا شیطان ہے۔ وہ اس بات کو بہت جلد اچھے طریقے سے جان گیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا، میرے پاس راستہ نہیں بچا کہ میں واپس جا سکوں، مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ شام کو وہ پہنچا اور اس قبر کو اب اس نے کھودنا تھا اور اس میں سے اس عورت کو مردہ جسم کا نکالنا تھا۔ اس نے اوپر سے جو اینٹیں ہوتی ہیں ان کو سائیڈ پہ کیا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ اب جب زمین بھی اس نے کھود لی اور نیچے اینٹوں کے ساتھ جس طرح اس کو بند کیا گیا تھا، جب وہ پہلی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اینٹ اٹھائی، نیچے گھپ اندھیرے کے اندر جب اس نے ٹارچ ماری تو وہ سیدھا ہو چکا تھا۔
مٹی کے اندر رہنے کی وجہ سے وہ سفید رنگ کا کفن جو میلا ہو چکا تھا، لیکن نظر آ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اندر لپٹا ہوا ہے۔ اس وقت اس کے دل نے ایسے کہا جیسے یہ ابھی اٹھ کر مجھے پکڑ لے گا، ابھی اٹھے گا اور میری ٹانگ کو پکڑ لے گا، میرے ہاتھ کو پکڑ لے گا، یا جو بھی ہے عورت لیٹی ہے مجھے اٹھ کے کہے گی تو نے تو آج انتہا کر دی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ پہلی اینٹ ہٹاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے میلے کفن کے اندر لپٹی لاش نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف پیر کا خوف اس کے دل کے اندر تھا تو دوسری طرف وہی جنون تھا امیر ہونے کا، تو اس نے باقی اینٹیں بھی ہٹانی شروع کر دی۔ وہ کام بھی رہا تھا۔ اس کو اتنا پتا تھا کہ اس پیر کے ساتھ وہ جس قبرستان میں آتا ہے یہ غیر آباد سا ہے، کوئی آتا ہے، اور وہ اتنا بھی جان چکا تھا یہ قبر بھی مریدوں میں سے کسی کی ہے۔ اس کو پتا ہے رات کے اس پہر کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ وہ جب ساری اینٹیں اٹھا چکا اور اس کے بعد اس نے جھانکا نیچے تو وہ پورا کفن میں لپٹا جسم جو ایک خاتون کا تھا اس کے سامنے تھا۔ اب اس نے اس کو اٹھانا تھا اور وہ ڈر رہا تھا میں کیا کروں۔ پیر صاحب وہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ جب اس نے اس خاتون کی ڈیڈ باڈی کو نیچے سے ہاتھ ڈالا اور اوپر اٹھایا تو وہ لرز رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا ابھی میرے اوپر حملہ ہو جائے گا، ابھی یہاں سے کوئی سانپ نکلے گا اور مجھے ڈس لے گا، ابھی یہاں سے بچھو نکلیں گے اور مجھے ڈس لیں گے، یہ قبر کا جو میں نے عذاب سن رکھا ہے ابھی میرے اوپر آ جائے گا اور یہ چیزیں مجھے پکڑ لیں گی۔ دھڑکتے دل، کانپتے ہاتھ، لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اس نے جب اس مردے کو اٹھایا تو وہ اکڑا ہوا سا جسم تھا، وہ ہڈیاں، وہ جسم اکڑ چکا تھا۔ اس نے مشکلوں سے اس کو اٹھا کر کھڑا کیا، اس کے بعد اس کو گھسیٹتا اور اس کو باہر لے آیا اور اسی کمرے میں لے کے گیا۔ اس کے بعد پٹا ہٹا کے اس کو نیچے لے کر گیا تو وہیں پہ پیر استاد جی نے اس سے کہا اس کفن کو کھولو۔ وہ بہت گھبرا رہا تھا، وہ بہت ڈر رہا تھا، قبر کھودتے ہوئے، اس مردے کو دیکھتے ہوئے، اس کفن کو دیکھتے ہوئے، اس کو اٹھاتے ہوئے، اس کو لے کے آتے ہوئے۔ لیکن یہ اس سے بھی خوفناک مرحلہ تھا کہ اس کے کفن کو کھولو۔ اس نے پیر صاحب کی طرف اس انداز میں دیکھا جیسے رحم کی اپیل مانگ رہا ہو۔ اب یہ کام مجھ سے نہ کرائیں، ڈر جاؤں گا۔ پیر صاحب شاید دوسری دفعہ کہنے کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور پڑھنا شروع کر دیا اس انداز سے جیسے مجھے نہیں پتا، تمہیں کہہ دیا بس تم اپنا کام کرو، میں دوبارہ نہیں کہتا ہوں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی کیا حالت ہوگی اس وقت کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے آہستہ آہستہ اس کفن کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی کافی گل چکا تھا، عجیب سا جسم کا حال ہو چکا تھا۔ وہیں پہ اس کو پیر صاحب نے کہا دل والے مقام پہ جسم کو کھولو اور اس کا دل نکالو۔ جس کو کفن کھولتے ہوئے اتنا ڈر لگ رہا تھا، کیا دل کھولنا اس کے لیے آسان تھا؟ لیکن استاد جی کا حکم تھا۔ اس نے پھر بھی جسم کے اس حصے کو کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے اندر سے باقاعدہ دل دیکھ لیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی جسم کو اس طرح کاٹا تھا جس میں خون کا قطرہ تک نہیں تھا۔ وہ خشک ہڈیوں والا جسم تھا، لیکن اس طرح اس نے کاٹا کہ اس کو نظر گیا کہ یہ دل ہے یا کیا ہے۔ تو پیر صاحب جیسے جانتا تھا اور اس نے اس کی طرف دیکھ کے اس طرف گردن ہلائی کہ ہاں یہی باہر نکالنا ہے، تو اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کو چھری سے کاٹ کر باہر نکال دیا۔ اب پیر صاحب کچھ پڑھتے تھے اور اس دل پر پھونکتے تھے۔ پیر صاحب نے کہا یہ مردہ یہیں رہنے دو، آ جاؤ۔ دائرہ کڑا کر دیا گیا اور دائرے کڑے کے اندر ہی اس دل کو بھی رکھ دیا گیا۔ پیر صاحب پڑھتے رہے اور اس دل پہ پھونکتے رہے، پڑھتے رہے، پھونکتے رہے، یہاں تک کہ اس دل کو چبانا شروع کر دیا جیسے وہ دانتوں سے اس کو چبا رہے ہوں۔ یہ اس سے بھی ایک خوفناک عمل تھا کہ ایک مردے کے جسم کو نکالنا، اس کے دل کو نکالنا اور اس کے بعد دل کو اس طرح چبانا، اور اس کے بعد اس کو بھی دیا بشیر کو کہ تم بھی اس طرح چباؤ۔ بیٹھنے سے پہلے اس کو پڑھنے کے لیے بتا چکے تھے، اس کو چبانے کے لیے کہا اور اب وہ بھی بیٹھا چبا رہا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا خوفناک بھیانک منظر ہوگا۔ ایک ایسا کمرہ جس کے بالکل سامنے ایک قبر ہے، اس قبر کے ساتھ ایک پھٹا رکھا ہوتا ہے، اس پھٹے کو آپ ہٹاتے ہیں اور اس کے نیچے داخل ہو جاتے ہیں، پھٹے کو واپس اسی طرح رکھ دیا جاتا ہے۔ اس پھٹے کے اوپر مٹی ہے کہ وہ حصہ مٹی ہو جاتا ہے جیسے کچھ نیچے ہی نہیں، اور پھر آپ لیفٹ سائیڈ پہ جو کھودی ہوئی قبر ہے اس کے اندر جاتے ہیں تاکہ لائٹ کا بھی پتہ نہ لگ سکے۔ یہاں پہ لائٹ جل رہی ہے
اور دو شخص دائرہ کھڑا کیے وہاں پہ اس انداز میں بیٹھے ہیں کہ ایک کے ہاتھ میں دل ہے، وہ پڑتا ہے، پھونک مارتا ہے اور اس کے بعد اس کو چباتا ہے، دوسرے کو اشارہ کرتا ہے کفن میں لپٹی جو لاش ہے اس کا کفن کھلا پڑا ہے، وہ جگہ جہاں پہ اس کا دل تھا وہ جگہ بھی خالی ہے، چھری سے اس کو کاٹ کے اس طرح نکال لیا گیا ہے۔ اس سے بھیانک منظر اور کیا ہوگا۔ اس قبرستان میں ہر طرف خاموشی تھی سوائے ایک جھنگڑ کی آواز کی جو مسلسل شور پیدا کر رہا تھا، یا پیر صاحب کا وہ اشارہ جو روشنی میں وہ دیکھتا تھا تو حکم بجا لاتا۔ وہ اسی طرح پڑھتے رہے اور اسی طرح دل کو چباتے رہے۔ جب پڑھائی مکمل ہو گئی، دائرہ کھڑا کیا تو پیر صاحب نے اس سے کہا چلو باہر۔ اس نے یوں اشارہ کیا مردے کی طرف جیسے بغیر منہ سے سوال کیے پوچھنا چاہ رہا ہو اس کا کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا رہنے دو۔ وہ دونوں استاد اور شاگرد قبر سے نکل کر باہر آ گئے۔ آج جب وہ باہر نکلا تو بہت زیادہ عجیب سا تھا کہ زندگی کا ایک میں نے ایسا عمل کر لیا ہے، زندگی کا اتنا خطرناک میں نے تجربہ کر لیا ہے جس کا میں نے زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا، پریکٹیکلی کر لیا ہے۔ تو پیر صاحب نے اس کو کہا جو قبر تم نے کھودی تھی اس کو بند کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ کے پاس پہنچنا تھا تو میں اسے جلدی میں مردے کو نکال کر آ گیا۔ تو پیر صاحب نے اس کو کہا کل صبح بندہ یہاں پہ پھٹا رکھ جائے گا اور تم نے اسی انداز میں پھٹے کو قبر پہ رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال کر اینٹیں اس کے انداز میں رکھ دینی ہے کہ دور سے پتہ نہ لگے، صرف قریب آنے پر ہی پتہ لگے، آئے گا کوئی بھی نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ صبح وہ قبرستان پہنچا تو پھٹا وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے اٹھایا، اس قبر کے اوپر رکھ دیا اور اس پھٹے کے اوپر ہی اس نے مٹی ڈال دی اور اس انداز میں اینٹیں رکھ دیں کہ وہ چھپ گیا کہ یہاں پہ کوئی قبر بھی تھی، قبر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اگلی رات جب وہ قبرستان کے اسی کمرے میں داخل ہوئے دونوں استاد شاگرد، تو آج وہ ضرور پہلے سے ڈرا ہوا تھا۔ کل جو وہ کر چکا تھا اس کو نیند ہی نہیں آئی تھی، وہ رات ساری خوف میں مبتلا رہا، وہ ڈر رہا تھا، اپنے آپ سے سوچتا رہا تھا یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں ایسے ایک عمل کو کرنے جا رہا ہوں جو رب کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، گناہ کبیرہ کی آخری حد ہے۔ لیکن پھر بھی وہ جب اگلی رات اپنے استاد کے ساتھ اندر داخل ہوا تو آج وہ ڈرا ہوا تھا۔ آج کیا فرمائش ہوتی ہے، آج کیا مجھے کرنا ہوگا۔ پھٹے کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا اور وہ دونوں استاد شاگرد قبر کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد لیفٹ سائیڈ کے اندر بنی ہوئی جو قبر تھی اس کے اندر داخل ہو گئے۔ آج وہ اس لیے گھبرا رہا تھا، کل اس نے کر دیا جو بھی پیر صاحب نے کہا تھا، لیکن آج جب وہ داخل ہو رہا تھا تو سامنے ہی وہ کھلی ہوئی لاش جس کا دل والے مقام کے اندر سے دل نکال لیا گیا تھا، جس کا کفن بھی کھلا ہوا تھا، وہ پہلے ہی ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ بہت ہی بھیانک رات تھی جس میں اس نے بیٹھ کر نہ صرف عمل کیا تھا بلکہ اگلا سارا دن وہ بے چین رہا تھا، تڑپتا رہا تھا میں کس رستے پر چل پڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ آج بھی جب وہ بیٹھے تو استاد نے روز کی طرح اس کو پہلے سمجھاتا تھا، آج بھی اس نے اس کو سمجھایا کہ یہ تم نے پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آج اس مردے کا ایک اور عزا نکالنا ہے، اور وہ اس انتظار میں تھا کیا حکم ملنا ہے، آج جو میں نے بچا لانا ہے اور عزا کو نکالنا ہے۔ تو آج پیر صاحب نے جب اس سے فرمائش کی، کہا پہلے اس کے جو بال ہیں وہ کاٹو، وہ اس کو بتاتے گئے اور وہ چھری کے ساتھ اسی طرح کرتا گیا۔ اس کے بعد پھر جسم کے ایک اعضاء کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا اس کو کاٹو۔ وہ خود اتنا اندر سے مضبوط نہیں تھا لیکن اب بھیانک اور خطرناک ہو چکا تھا کہ جو اس کو کہا جاتا وہ کیے جاتا۔ بال کاٹنے کے بعد اس جسم کے اعضاء کو بھی اس نے کاٹ دیا، پھر اسی طرح پڑھائی شروع ہوئی اور دونوں نے اسی طرح بیچ میں سے جس طرح دل کو چبایا تھا اسی طرح اس اعضاء کو بھی چباتے رہے اور پڑھتے رہے۔ اس رات بھی جب عمل مکمل ہوا تو وہ دونوں باہر نکلنے پھٹے کو اپنی جگہ پہ رکھا، اس کمرے کا دروازہ لاک کیا اور باقی ٹائم صبح ہونے تک کا انتظار کرنے کے لیے وہ پیر صاحب کے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اس کو پیر صاحب نے کہا تھا ابھی گھر نہیں جانا، میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ جب وہاں پہ وہ پہنچا تو پیر صاحب نے اس کو کہا کہ کل تم نے واپس شام کو آ کے عمل کرنے سے پہلے مردے کو جس طرح نکالا تھا قبر سے اس کو واپس اندر ڈال دینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کر دوں گا۔ تو پیر صاحب نے کہا کل تمہارے ذمے اور کام لگاؤں گا، کل ہی بتاؤں گا، ابھی مجھے پتہ کر لینے دو تم نے وہ کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آج پیر نے اس کو کچھ اور کیش دیا جو کافی بڑی رقم تھی۔
جب اس نے رقم اپنی جیب میں ڈالی تو وہ سب جتنی بھی اس کے دماغ میں خماری تھی، ٹینشن تھی، وہ جتنا بے چین تھا، اس قبر کو کھودتے ہوئے، اس کفن کو دیکھتے ہوئے، باہر نکالتے ہوئے، اس کو اندر لے جاتے ہوئے، پہلے دن اس کو کفن کو کھولا، اس کا دل نکالا، دوسرے دن اور کچھ کیا، اب وہ واقعی ایک ایسی اپنے آپ سے نفرت سی کرنے لگا تھا، وہ اپنے آپ سے ایسا لڑ سا رہا تھا، بے چین سا ہو رہا تھا، کچھ فیصلے کی گھڑی کی طرف جا رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس سے تو اچھا تھا میں مر ہی جاتا، میں کس راستے کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن جب پیر صاحب نے اس کو ایک بڑی رقم دی اور جیسے ہی وہ رقم اس کی جیب میں آئی تو وہ سب بھول گیا، آنکھیں بند کی اور ان نوٹوں کو نکال نکال کر ان کی خوشبو سونگھتا اور خوش ہوتا کہ کیا زبردست ان کی خوشبو ہے۔ اب وہ سوچ رہا تھا ماں کو جو مہینے کے دینے ہیں وہ اور الگ سے تو مل ہی جائیں گے، یہ تو بڑی رقم میرے ہاتھ آ گئی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اس سے میں یہ کروں گا، میں اس سے یہ کروں گا۔ پھر وہ ہر بات کو بھول گیا، یہاں تک کہ شام ہوئی، وہ قبرستان پہنچا، اس کے اس اعضاء کو واپس اپنی جگہ پہ رکھا، اس نے اس کفن کو اسی طرح لپیٹا تو لپیٹتے ہوئے اس مردے کا ہاتھ اس کی اس انداز میں ٹچ ہوا اور اس کو لگا جیسے مردے نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو اس کی نہ صرف چیخ نکلی بلکہ وہ اٹھ کے دور جا گرا، ایسے جیسے اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہو، کرنٹ سا لگا ہو۔ وہ کانپ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، وہ اس طرح سہما بیٹھا تھا کیونکہ آج اس مردے کے ہاتھ نے اس کو پکڑ لیا تھا، یعنی مردے کا جو ہاتھ تھا اس ہاتھ نے اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا۔ یہ کیسا منظر ہوگا ہم صرف سن رہے ہیں۔ جب کفن لپیٹنے لگا تو مردے کے اس ہاتھ نے آج اس کو اس طرح پکڑا کہ جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو اس نے ایک زور سے چیخ ماری اور چھلانگ مار کے دور جا گرا، آنکھیں بند کر لی اور کانپنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ مردہ اس کو اب مار دے گا۔ اس نے مردے کی جو بے حرمتی کی تھی وہ مردہ اب اس سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس نے اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا کہ اس لاش نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا۔ وہ کچھ دیر ڈرتا رہا، سسکیاں لیتا رہا، اپنے گھٹنوں کے بیچ میں سر کو دے کر بیٹھا رہا جیسے انسان رو رہا ہوتا ہے، سسکیاں لے رہا ہوتا ہے تو اپنے گھٹنوں کے اندر سر کو دے دیتا ہے، اسی انداز میں وہ بیٹھا، اس انتظار میں کہ ابھی حملہ ہوگا، ابھی وہ اٹھے گا، مردہ مجھے مار ڈالے گا، ابھی حملہ ہوگا، میں مر جاؤں گا۔ لیکن کچھ دیر تک کسی طرح بیٹھے رہنے سے، گھبرانے سے، سسکیاں لینے کے باوجود بھی کچھ بھی نہ ہوا، تو آہستہ آہستہ اس نے اپنی گردن کو اوپر اٹھایا اور آنکھیں کھولی تو دیکھا مردہ اسی انداز میں زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا وہ اکڑا ہوا ہاتھ شاید اس کی ٹانگ کے ساتھ اس طرح پھنس گیا تھا جو اس کو لگا کہ اس کا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے آگے آیا ہے۔ اصل میں اوپر سے جو اتنا بہادر بنا ہوا تھا، بہادر تھا نہیں، اندر سے تو وہ ابھی بھی بزدل اور کمزور تھا، ڈرپوک تھا۔ تو جب وہ ہاتھ اسے ٹچ ہوا تھا تو اسے ایسا لگا کہ اس نے پکڑا ہے، لیکن اس نے اسے پکڑا نہیں تھا، خود ہی ٹانگ اس کو لگ گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اسی بازو کو اس نے پکڑا، واپس اپنی جگہ پہ مشکلوں سے رکھا اور اس کے بعد کفن لپیٹا۔ سمجھ گیا نہ ہی اس کی آنکھیں کھلی تھیں، نہ ہی اس مردہ لاش کے جسم نے کوئی حرکت کی تھی سوائے اس ہاتھ کے جو غلطی سے اس کو ٹچ ہو گیا تھا اور اس کی ٹانگ کی وجہ سے مڑ گیا تھا۔ اس نے اس کو اٹھایا، باہر نکالا، پھٹا اپنی جگہ پہ واپس رکھا اور لے کے اس قبر کی طرف گیا۔ وہاں پہ جا کے اس مردے کو اسی انداز میں اس نے قبر کے اندر لٹا دیا۔ اب اس کو اینٹیں اس انداز میں بنانی نہیں آ رہی تھیں جس انداز میں کوئی مستری اس قبر کی اینٹیں بنا کے اس کے اوپر مٹی ڈال گیا تھا، تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں اس کو کیسے بناؤں۔ تو وہ مردہ اور کھلی ہوئی قبر وہیں چھوڑ کے بھاگتا ہوا پیر صاحب کے پاس پہنچا، اور پیر صاحب بھی حیران ہو گئے کہ اس وقت اس کا یہاں پہ کیا کام، اس نے تو رات کو آنا تھا، اس کے ذمے تو میں نے ایک کام لگایا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ آنے کی یہ وجہ ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم وہاں پہ پہنچو، تمہیں قبرستان کے باہر ایک پھٹا پہنچا دیتا ہوں۔ اور ایسے ہی کیا، لکڑی کا ایک بہت بڑا تختہ ٹائپ اس کے پاس قبرستان پہنچ گیا اور اس کو کہا گیا اس مردے کے اوپر اس کو پہلے رکھا جائے اور اس کے بعد مٹی ڈالی جائے۔